لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم بچنے والے بنو دنیا میں گناہوں سے، تاکہ تم بچنے والے بنو ان گناہوں کی وبال جہنم سے۔ دنیا میں گناہوں سے بچو تاکہ آخرت میں جہنم سے بچو۔ گناہوں کی وجہ کیا ہے؟ انسان کے نفس کا بے قابو ہونا، اور انسان کے نفس کے دو عیوب ہیں، نیکیوں میں سستی، گناہوں میں چستی۔ نیکیوں کے باب میں انسان سستی کا شکار ہوتا ہے، نفس کہتا ہے آرام کر، کیوں مشقت اٹھاتا ہے، اور گناہوں کے بارے میں نفس انسان کا رغبت دلاتا ہے، لذتوں کی طرف انسان کو بڑھاتا ہے، ایسی لذتیں بھی جو حرام ہیں، اور انسان چونکہ نفس کو اپنے قابو میں رکھنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی ہے، لہذا نفس اس کو گھسیٹ کے ان گناہوں میں لے جاتا ہے، یا نفس اس کے پاؤں پکڑ کر اس کو نیکیوں سے روکتا ہے۔ نفس کا غلام بننے کی بجائے اپنے نفس کو شریعت کے اور علم کے تابع کرنا، اور نفس کو آمادہ کرنا اللہ کی طاعت پر، اور نفس کو گھسیٹ کے روک لینا گناہوں کے راستے پر جانے سے، یہ صلاحیت انسان میں اگر ہے وہ کامیاب ہے۔ اگر آدمی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سوار کی طرح ہے جو سواری اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کو کھائے میں لے کے جاتی ہے، لیکن اگر وہ لگام کھینچتا ہے اور سواری رک جاتی ہے تو یہ سواری پر سوار بھی محفوظ رہے گا، کامیاب رہے گا، وہ منزل تک جائے گا۔ لیکن ایسا سوار جس کی سواری منمانی کرتی ہو، جہاں چاہے اس کو لے جاتی ہو، ایسا آدمی منزل تک نہیں پہنچتا ہے۔ کون آدمی چاہے گا کہ اس کی گاڑی اس کے کنٹرول میں نہ رہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے؟ ایسی گاڑی ایکسیڈنٹ کراتی ہے۔ اسی طرح سے اگر نفس ہمارے قابو میں نہ ہو، کرنے کے کاموں پر آمادہ نہ ہوتا ہو، اور گناہوں کے کاموں سے رکنے والا نہ ہو، تو ایسا آدمی نفس کا غلام بن کے جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا روزہ اس بات کی تربیت اور اس بات کی استعداد پیدا کرنے کا ذریعہ ہے کہ ایک انسان اپنے نفس پر قابو پانے والا بنے، اس کے اندر ڈسپلن آئے، اس کے اندر سیلف کنٹرول آئے، وہ اپنے آپ کو قابو کرنا جانتا ہو، نہیں کا مطلب نہیں، کرنا ہے تو کرنا ہے۔ جس آدمی میں یہ دو باتیں آ جائیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی، چاہے وہ کامیابی آخرت کی ہو یا دنیا کی۔ آپ دیکھیں دنیا کی جتنی بھی ناکامیاں ہیں، اس کی جڑ میں آپ جھانک کے دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ کرنے کے کام کو نہیں کرتا تھا اور نہیں کرنے کے کام کرتا تھا۔ اس کی زندگی میں پرائرٹیز نہیں تھی، وہ ترجیحات نہیں جانتا تھا، وہ اولویات نہیں جانتا تھا، فضولیات میں پڑا رہتا تھا، کرنے کے کام چھوڑ دیتا تھا، اور جو کام نہیں کرنا چاہیے اسی میں لگا رہتا تھا اور کرنے کے کام نہیں کرتا تھا۔ یہ ناکامی کی جڑ ہے۔ روزہ آپ کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ آپ اپنی چاہت کی بجائے اللہ کی چاہت کو پورے کرنے والے بنے، اور جس انسان کی زندگی میں یہ بات آتی ہے یہ کامیاب انسان ہے۔ اس کو متقی کہتے ہیں کہ جو پرہیزگار ہو، بچنا جانتا ہو، رکنا جانتا ہو، جہاں رکنا ہے وہاں رکتا ہو، جہاں چلنا ہے وہاں چلتا ہو۔ تو یہ روزے کے ذریعے سے، اب آپ روزہ رکھ رہے کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ خالی سحری کا ٹائم دیکھ رہے ہیں، افطار کا ٹائم دیکھ رہے ہیں، کتنے گھنٹے ہیں؟ 12 گھنٹے 14 گھنٹے، وہی بھوکا رہنا ہے، کھانا نہیں کھانا ہے۔ آپ روزے کے عمل کو صرف کھانا پینا چھوڑنا اگر اپنے لیے بنا لیں تو یہ آپ کی تربیت نہیں کرے گا۔ آپ اس سے زیادہ آگے بڑھ کے سوچیں کہ میں یہ آمادگی اپنے اندر پیدا کروں، میں اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کروں، یہ مزاج میرا بنے کہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچوں گا، اللہ روک دے تو رک جاؤں گا، میرا رب اگر مجھ کو روک دے تو میں حرام تو دور میں حلال بھی چھوڑوں گا۔ محنت سے کمایا ہوا کھانا ہے، حلال غذا میرے سامنے ہے، پانی میرے سامنے ہے، میں گناہ تو گناہ اپنی ضرورتوں کو چھوڑنے کے لیے